بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم ومكارم الحكم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کا ہمارا موضوع اسلام کی ان کریکٹرسٹکس، نمایاں خوبیوں سے متعلق ہے جس کی وجہ سے اسلام کو دوسرے تمام ریلیجن سے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے تھے لیکن پھر کینسل ہو گئے، منسوخ ہو گئے، یا ان میں چینجز یعنی تحریف ہو گئی، یا وہ مین میڈ انسانی نظریے ہیں، ان تمام پر اسلام کی خوبیوں سے متعلق ہم تقریباً 8 پوائنٹس پڑھیں گے، جس کو ہم 8 نکات میں ذکر کر سکتے ہیں۔ پہلا نقطہ، پہلا پوائنٹ یا پہلی ہیڈنگ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ایک واضح اور کلیئر کنسپٹ دیا ہے، پیور اینڈ کلیئر کنسپٹ آف اللہ یا گاڈ ان دی لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ، یہ وہ خوبصورتی ہے اسلام کی کہ جس میں اسلام کے ساتھ کوئی بھی ریلیجن شرکت کرنے سے قاصر ہے، نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو قرآن مجید نے خوب صاف اور واضح الفاظ میں پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کون سی ذات ہے، کس قسم کی ذات ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خوب صاف الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ اخلاص، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ کی یونیکنس، یونیفیکیشن، ونس ہونے کی گواہی خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیتا ہے۔ اور اس بات کو آپ اس طور سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان کے لیے ایک سے بڑھ کر زیادہ امید کی جگہ ہوں کہ جن کی طرف وہ رجوع کر سکے، تو ایسا انسان سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے تشویش کا شکار ہو جاتا ہے، غیر مطمئن ہوتا ہے، جس طرح کے دوسرے ریلیجن میں ہے۔ لیٹ سپوز ہندوازم کو آپ دیکھ لیں، ہندوازم میں ایک طرف ایک بھگوان ہے، دوسری طرف دوسرا بھگوان ہے، تیسری طرف تیسرا بھگوان ہے۔ آپ نے ایک کی عبادت کی، ایک پر چڑھاوا چڑھایا، ایک کے لیے قربانی دی، ایک پر چندہ دیا، پیسے دیے، آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کہیں گے کہ یہ بھی بھگوان ہے میرا، وہ دوسرا بھی بھگوان ہے، اس کو بھی خوش کرنا ہے، اس کے بعد تیسرے کو بھی خوش کرنا ہے۔ تو ایک سے جب زیادہ بات کی طرف جائیں گے تو انسان کا جو نفسیاتی نظریہ ہے، پہلو ہے اس کی زندگی کا، وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اس کی زندگی میں اطمینان یہ ختم ہو جائے گا۔ اسلام نے اس سے بڑھ کر جو اللہ تعالیٰ کا نظریہ کنسپٹ دیا ہے وہ ایک ہونے کی، کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ایک اللہ کا ہو کر کرنا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے بہت خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا یہ انسان کے لیے آسان ہے، بمقابلہ اس کے کہ کبھی وہ ایک بھگوان، ایک خدا کے سامنے جھکے، اس کو راضی کرے، اس کو خوش کرے، کبھی دوسرے کے سامنے جھکے، اس کو راضی کرے، کبھی یہ رہ جائے گا تو کبھی وہ رہ جائے گا تو کبھی تیسرا چوتھا رہ جائے گا۔ تو آپ نے سب کو خوش کرنا ہے، سب کی عبادت کرنی ہے،
یہ مشکل کام ہے بمقابلہ اس کے کہ ایک اللہ کا ہو کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو، سجدہ کرے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک واضح کنسپٹ اسلام نے دیا. دوسری طرف آپ کرسچینٹی کو دیکھ لیں. کرسچینٹی میں عقیدے تثلیث ہے، ٹرینٹی، تثلیث. تثلیث کا کیا مطلب ہے؟ تثلیث کا یہ مطلب ہے کہ گاڈ یعنی اللہ تعالیٰ، سن یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ باللہ، اور ہولی اسپرٹ جو حضرت جبریل علیہ السلام سے کبھی وہ تعبیر کرتے ہیں، کبھی ان دونوں کے درمیان جو ریلیشن ہے اس سے وہ تعبیر کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں. تو قرآن مجید میں بھی ان عیسائیوں کی اس بات کو ذکر فرمائے، ان اللہ ثالث ثلاثہ، ہمارا الہ وہ تین میں سے تیسرا ہے. یا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے وقالت النصارى عیسی ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں لم یلد ولم یولد، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹ ہے ہی نہیں تو اس کا کوئی برابری کب کر سکے؟ ولم یکن لہ، کوئی نہیں ہے، کفون برابر احد، کوئی ایک بھی. تو اسلام نے اللہ تعالیٰ کا جو کنسپٹ دیا وہ بالکل پیور ہے، کلیئر ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے، کلیئر کٹ ہے، جس میں آپ کو کسی قسم کی ایمبیگیٹی، ڈاؤٹ وغیرہ نہیں ہوگا. ایک اللہ تعالیٰ کا ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہوگا. یہ اسلام کی کریکٹرسٹکس میں سے پہلی کریکٹرسٹکس. دوسری خوبی، بینیفٹ، وہ ہے کلوز ریلیشن شپ بٹوین اللہ اینڈ ہز کریچر. اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان جو رشتہ ہے، تعلق ہے، اس کا بالکل قریب میں ہونا. اللہ تعالیٰ خالق ہے، کریٹر ہے، ہم اس کی کریشن ہے، مخلوق ہے. اللہ مالک ہے، ہم مملوک ہے. اللہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہی ہمارا سب کچھ تعلق ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ ہماری شہرگ آیوٹا سے بھی زیادہ قریب ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، مومن اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کریں گے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ ڈائریکٹ ہے، انڈائریکٹ نہیں ہے. نبی نے اس تعلق کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق کو ڈیفائن کیا. وہ ایک ایسا تعلق ہے جو بالکل ڈائریکٹ ہے، اس میں کسی تیسرے شخص کا واسطہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے براہ راست قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے آپ میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ سے نا امید مت ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم مانگ سکتے ہیں، ہم دعا میں براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگ. تو یہ ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ اور اس کے مخلوق کے درمیان جو اسلام نے پیش کیا بالکل کلوز ریلیشن شپ کے طور پر پیش کیا. جبکہ اب ہندوازم کو دیکھ لیں، وہاں پر اول تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بت جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم مندر پر حاضری کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بھگوان کے روپ ہیں، یہ بھگوان نہیں ہے، یا یہ بھگوان کی مختلف صورتیں ہیں جس میں وہ کبھی ایک میں نمودار ہوتا ہے، کبھی دوسرے میں نمودار ہوتا ہے. تو انسان شک میں پڑ جاتا ہے، آیا میں کس کے ساتھ اپنا تعلق بناؤں، کیونکہ ایک سے زیادہ ہے، اور یہ ہے بھی یعنی کیونکہ یہ خود میرے اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں. اسلام تو یہ کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اللہ تعالیٰ کو کا ادراک نہیں کر سکتی، ہم اللہ تعالیٰ کو پا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت کے ذریعے، اپنی تخلیق کے ذریعے، اپنی اس کی کریشن کے ذریعے پاتے ہیں، سمجھتے ہیں. جبکہ وہاں پر کیا تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان بھگوانوں میں ہے، یا یہ ہمارے اپنے جو مین میڈ ہے، انسان کے اپنے جو مینوفیکچر ہے، یہ ہمارے بھگوان ہیں. تو عقل کے خلاف کسی چیز کو آپ بالکل ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. وہاں پر خلاف عقل نظریے الہ موجود ہے، پایا جاتا ہے. یا آپ کرسچینٹی کو دیکھ لیں، کرسچینٹی
وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی خدا کہتے ہیں، گاڈ کہتے ہیں، کبھی سن کہتے ہیں، کبھی ہولی اسپرٹ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ خدا عیسیٰ علیہ السلام کی روپ میں آیا، اس کی فیس میں آیا اور سولی پر لٹک کر علیہ باللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو وہ ریلیشن شپ، وہ کنسپٹ آف گاڈ وہ بالکل بھی کلیئر نہیں ہے دوسرے ریلیجن میں بمقابلہ اسلام کے۔ یہ اسلام کی دوسری بڑی خوبصورتی۔ تیسری خوبصورتی کریکٹرسٹک آف اسلام وہ ہے کہ اسلام ایمفیسائز کرتا ہے، زور دیتا ہے ایویڈنس، فیتھ پر اکارڈنگ ٹو ایویڈنس، عقیدے پر عقلی انداز سے زور دیتا ہے کہ آپ عقیدے پر بلیف رکھیں عقلی انداز سے۔ اس کی میں آپ کو بہت مثالیں پیش کروں۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیں کہ مومنوں کا ایمان ایمان بالغیب ہے، وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، واللہ مومن لوگ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ابتداء میں سٹارٹ میں کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دے کے ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخرت پر، فرشتوں پر، جتنے بھی پلرز اور فیتھ ہیں، ایمان ہے ان تمام پر، یا اللہ تعالیٰ کی کمانڈز کو مانتے ہیں بغیر غیب کی صورت میں۔ اس کی میں آپ کو چند ایک مثالیں دے سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی وضو کی، غسل کی، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کے دھونے کی، تلاوت کے لیے وضو کرنے کی، سونے سے پہلے وضو کرنے کی۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج سے 14.5 صدیاں پہلے، 1450 سال پہلے پاک اور پاکیزگی اور طہور کو، طہارت کو مومنوں کے لیے ان کی پریکٹیکل ڈیلی لائف کا ایک پارٹ بنا کر پیش کیا، اس کا تصور دیا۔ ٹھیک ہے جی، اسی چیز کو آج سائنسدان، چاہے وہ کورونا کی وجہ سے اس چیز کو زور دے رہے ہوں یا بغیر اس وبا کے بھی، جو بار بار پبلسٹی کرتے ہیں، یہ صابن وغیرہ، سوپس وغیرہ کی، کہتے ہیں کہ جراثیم ہر جگہ پائے جاتے ہیں، تو ہمیں ایمان بالغیب کا جو ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے یہ بیسیکلی ایویڈنس سے ثابت ہے، لیکن سائنس جتنی ترقی کرتی جائے گی قرآنی تعلیمات کی اتنی ہی لیجیٹیمیسی، حقانیت وہ سامنے آتی جائے گی۔ ہم بنیادی طور سے ہم سے ایمان بالغیب کا مطالبہ کیا گیا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اکارڈنگ ٹو ریزن یا اکارڈنگ ٹو انٹیلیکٹ نہیں ہے، نہیں، وہ بالکل ہے، لیکن اس کو پروف کرنے کے لیے انسان کو مزید ترقی کرنی پڑے گی، مزید وہ ترقی کرتا جائے گا۔ قرآنی احکامات، کمانڈز، ان پر عمل پیرا ہونا، ان کو امپلیمنٹ کرنا اپنی لائف میں، اس کی ضرورت اتنی ہی زیادہ آتی جائے گی۔ یا دوسری مثال آپ یوں سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں یا خدا نخواستہ غلط عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر خیر اچھائی کا معاملہ کرے وہ اسے دیکھے گا، پائے گا قیامت کے دن، دنیا میں بھی اس کا اثر، آخرت میں بھی اس کا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی گناہ کرتا ہے، شر کرتا ہے، ناجائز کرتا ہے، وہ دیکھے گا۔ اب دیکھیں، آپ نیکی کریں یا خدا نخواستہ برائی کریں، وہ بظاہر ہمیں لگتی ہے کہ ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا؟ وَنَزَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم عدل و انصاف کے ترازو قیامت کے دن قائم کریں گے۔ اس وقت ایک جماعت تھی جس کا نام معتزلہ تھا، انہوں نے قرآن کی ان تعلیمات کو دیکھ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس قسم کے فرمودات کو دیکھ کر انکار کیا کہ عمل جو انسان کرنے کے بعد فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کو کس طرح اللہ تعالیٰ تولے گا، اس کو کس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ لائے گا۔
آج اگر ہم دیکھیں سائنس نے اس چیز کو پروف کر دیا. وہ کہتی ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں یہ سکیٹر ہو جاتی ہے فضا میں, ماحول میں, انوائرمنٹ میں, حتیٰ کہ وہ سرچ کر رہی ہے, آوازوں کو ڈھونڈ رہی ہے. اسی طرح سائنس نے ہوا کا جو تصور تھا, جو ہمیں فیل ہوتی ہے لیکن ہم نظر نہیں آتے, سائنس نے اس کا وزن بھی کر لیا. حتیٰ کہ انسانی بدن میں جو روح ہوتی ہے, روح, سول, جو نظر بھی نہیں آتی نہ فیل بھی نہیں ہوتی, وہ بھی جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کا باڈی ویٹ کو تھوڑا سا بہت اشاریوں میں, پوائنٹس میں کم ہو جاتا ہے. سائنس نے اس چیز کو بھی ادراک کر لیا. تو وہ چیز جس پر ایویڈنس کی صورت میں ایمان رکھنا کی بغیر ایمان اسلام نے تعلیم دی تھی, آج سائنس 14.5 صدیاں بعد اس کو اگر ایویڈنس سے پروف کرتی ہے تو یہ سائنس کی کمی ہے, کوتاہی ہے کہ وہ اتنا عرصہ لے کر خود کو اس قابل بنائی کہ وہ قرآن کی حقانیت, لیجیٹیمیسی کو ثابت کرنے کے لائق ہو گئی. وگرنہ اللہ تعالیٰ کی فرمودات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ حق سچ ہے اور وہ بالکل حقانیت اور سچائی پر مبنی ہے, صرف اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور کرنا, یہ ایویڈنس کے ساتھ جو اسلام تعلیم و ترغیب دیتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آئے اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس کو طرح اللہ تعالیٰ اس کو تخلیق کیا, پیدا کیا. اونٹ پر باقاعدہ سائنسدانوں نے اتنی تحقیق کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی زیادہ خصوصیات سے نوازا ہے. اسی وجہ سے قرآن میں اس کا ذکر ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, اور آسمان کی طرف کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھایا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور زمین کی طرف یہ غور نہیں کرتے کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے پھیلایا. زمین کی طرح کوئی اور زمین ہے نہیں, اگر ہے بھی اس پر رہنے کے لیے سامان مہیا نہیں ہے, یہ انسان رہ نہیں سکتا. یا اللہ تعالیٰ فرمائے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, تم اپنے آپ میں غور کرو. انسان اپنی باڈی میں غور کرے. اللہ تعالیٰ نے نروز کو, اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طور پر پیدا کیا. تو یہ اسلام ہی کی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو ایویڈنس کے ساتھ دعوت دیتا ہے, تعلیم دیتا ہے. چوتھا کریکٹرسٹک آف اسلام وہ پازیٹیو آؤٹ لک آن لائف ہے, زندگی کے بارے میں مثبت نقطۂ نظر. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اور وہ عقل و شعور کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے, عقل و شعور کے مقام پر پہنچتا ہے, تو وہ پہلا کویسچن جو اس کے دل و دماغ میں آتا ہے وہ یہ کہ وہ کیوں پیدا ہوا, وہ کس طرح پیدا ہوا, کس پرپس, مقصد کے لیے پیدا ہوا. یہ وہ نیچرل کویسچنز ہے, یہ وہ فطری سوالات ہیں جو انسان عقل اور شعور حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے ضمیر میں آتے. اس کا جواب صرف و صرف قرآن دیتا ہے, اسلام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا, آیا تم یہ سمجھتے ہو تمہیں فضول بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا؟ نہیں, ایسا نہیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جنات کو اور انسانوں کو میں نے اپنی صرف عبادت کے لیے, معرفت کے لیے پیدا کیا. تو جو بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کو مانے گا, اللہ تعالیٰ کی مانے گا, وہ خود کو کبھی بھی آئیڈل یعنی لایانی فضول تصور نہیں کرے گا. وہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر پیش کرے گا. اسی وجہ سے اسلام میں مایوسی حرام ہے. فَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ, اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کی امید سے نا امید, ڈسپریٹ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ظالم ہوتے ہیں. اسلام ہر صورت میں انسان کو ایک پازیٹیو آؤٹ لک دیتا ہے, ایک زندگی کے بارے میں مثبت نقطۂ نظر ہے. اگر انسان پر 50 تکالیف آئی ہیں
تو اسلام کیا کہتا ہے؟ ان تکالیف میں اس سے صبر کرنا ہے، اس پر بھی اس کے لیے نیکی ہے. اور اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر تم پر تکالیف آئی ہے، مصیبتیں آئی ہے، تو ان نیکیوں کو بھی دیکھو، ان رحمتوں کو بھی دیکھو، ان آسائشوں کو بھی دیکھو، ان نعمتوں کو بھی دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی. انسان کو ہمیشہ نیگیٹیولی نہیں سوچنا چاہیے، وگرنہ وہ کسی طرح بھی خود کو سنبھال نہیں پائے گا، وہ کسی طرح بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوگا. یہ تصور صرف اور صرف اسلام دیتا ہے. یہ اسلام کی نمایاں خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبیاں ہے. چوتھے نمبر، پانچویں نمبر پر اسلام ایک پریکٹیکل اور بیلنسڈ وے آف لائف ہے. پریکٹیکل اور بیلنسڈ وے آف لائف سے مقصد یہ ہے کہ اسلام صرف اور صرف آپ کو اسپرچویلٹی کی تعلیم نہیں دیتا کہ آپ روحانیت میں ترقی کریں، بلکہ آپ کو اچھا تاجر بھی بناتا ہے، اچھا باپ بھی بنانے کی تعلیم و ترغیب دیتا ہے، اچھا شوہر، اچھی بیوی، اچھا ایک فروٹفل پرسن، سوسائٹی کا ایک ریفارمر پرسن بنانے کی تعلیم دیتا ہے. اور اسلام رہبانیت سے روکتا ہے کہ ایک شخص سب کچھ رشتے ناطے تعلق کمانا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں رہنے لگے. اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا رہبانیت کی. اسلام ایک پریکٹیکل اور بیلنس دین ہے. ایسا دین ہے جو آپ کو سوسائٹی میں لا کر اپنا رول ادا کرنے کی تعلیم دے گا. آپ کو سوسائٹی سے کٹنے کی تعلیم نہیں دے گا، جہاں پر آپ نے رشتوں کو بھی رکھنا ہے، فیملی اور گھر کو بھی رکھنا ہے، آپ نے سوسائٹی میں بھی اپنا رول ادا کرنا ہے، آپ نے ایک ایسا کریکٹر ادا کرنا ہے، کردار ادا کرنا ہے کہ لوگ اس کو فالویبل سمجھے، لوگ اس کو فالو کریں، نہ کہ آپ زندگی کے تمام گوشوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں رہنے لگے. اسلام کبھی بھی اس کی اجازت نہیں ہے. ایک مطلب پریکٹیکل اور بیلنس وے آف لائف کا یہ. دوسرا پریکٹیکل وے آف لائف کا یہ مطلب ہے، پریکٹیکل اینڈ بیلنس وے آف لائف کا مطلب یہ کہ اسلام صرف عقائد پر زور نہیں دیتا، بلکہ عقائد کے ساتھ اعمال کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے. سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے. یہ دونوں لوگ اسپیشلی اس نقصان سے بچنے والے ہیں. وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے، ایڈوائز کرتے رہے. وتواصوا بالصبر، اور زندگی میں جو کچھ تکلیف مصیبتیں ان پر آتی رہی، ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے اس پر صبر کرنے. دوسرے ریلیجنز کی طرح مثلا آپ کرسچینٹی کو دیکھ لیں، ان کی کتاب ہولی بک جو ہے دا بائبل، اس کو دیکھ لیں، اس میں آپ کو صرف دعائیں نظر آئیں گی، اس میں آپ کو واقعات نظر آئیں گے. عملی طور سے کمپلیٹ لائف میں آپ نے کیا کرنا ہے، زندگی کس طرح گزارنی ہے، یہ آپ کو قرآن و حدیث کے علاوہ کسی کتاب میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اگر آئے گا بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہوگا، بہت محدود پیمانے پر ہوگا، بہت مختصر ہوگا. یہ ہے پریکٹیکل اینڈ بیلنسڈ وے آف لائف اسلام. چھٹی خوبصورتی، بینیفٹ، بیوٹی، کریکٹرسٹک اسلام کی وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی اور الٹیمیٹ جسٹس کا کنسیپٹ، احتساب اور یقینی انصاف کا. اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں سوسائٹی میں بعض لوگ اپر لیول کے ہوتے ہیں، مالدار قسم کے لوگ، بعض مڈل ہوتے ہیں، درمیانی قسم کے لوگ، بعض لوور کے ہوتے ہیں، ادنا قسم، کمزور قسم کے لوگ. یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے، کیٹیگرائزیشن ہے، یہ اکارڈنگ ٹو نیچر ہے. اس کو یوں سمجھ لے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تمام لوگ غریب ہوں تو پھر ظاہری بات ہے ان کو پیسے دینے والا، ان سے کام کرنے والا کوئی نہ ہو. تمام مالدار ہو پھر کام کرنے والا کوئی نہ ہو. تمام متوسط ہو تو غریبوں کو دینے والا کون ہوگا یا مالداروں سے لینے والا کون ہوگا. یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے یہ بنیادی طور سے نیچرل، لیکن انسانوں نے اس نیچرل تقسیم کو غلط معنی میں لے لیا. ظالم نے ظلم شروع کیا، مظلوم کو ظلم کا نشانہ بنایا.
مالدار نے اپنی مال کا، اپنے مرتبے اسٹیٹس کا فائدہ اٹھانا شروع کیا اور غریب کو دبایا اور اس کے حقوق، بیسک رائٹس کو اس سے محروم کر دیا۔ اب ظاہری بات ہے، ایک چیز نیچرلی ہو اور آپ اس کو پرسنلی بنا لیں اور آپ اس کو مین میڈ بنا کر پیش کریں، تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر ایک اعتراض آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غریب کو پیدا ہی کیوں کیا کہ اس پر ظلم ہو۔ اس لیے اسلام نے اکاؤنٹیبلٹی، احتساب کا نظریہ دیا اور الٹیمیٹ جسٹس کا، یقینی انصاف کا، کہ ظلم اگر ظالم کرے گا، کوئی شخص کسی کی بیسک نیڈز حق دبائے گا، بنیادی ضرورت سے منہ موڑے گا، اس کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو انسان کو یہ احساس دلانا، یہ فیل کرانا کہ اس کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر اچھائی پر مبنی ہوگا تو اس کا بھی حساب دینا ہوگا، برائی پر مبنی ہوگا اس کا بھی حساب دینا ہوگا، لیکن فرق ہے اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ، برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ۔ تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کا نظریہ، کانسیپٹ اسلام کی وہ خوبصورتی ہے جو کوئی بھی دین پوری طرح پیش نہیں کرتا۔ آپ ہندوازم کو دیکھ لیں، وہ انسان کو جلا دیتے ہیں مرنے کے بعد کیونکہ ان کی نزدیک آخرت کا تصور ہی نہیں، یا پھر وہ اگر جنم کے قائل ہے تو وہ اسی دنیا میں ہے کہ انسان جو کچھ برائی کرتا رہے بس دنیا میں ہی کرتا رہے، اس کا کوئی انجام کار نہیں ہوگا۔ اگر وہ مالدار ہے تو یہ اس کا اپنا کمال ہے، اگر وہ ظالم ہے تو یہ اس کا اپنا کمال ہے۔ اسلام اس کے مقابلے میں آخرت کا تصور دیتا ہے، ایسا تصور کہ جس پر یقین رکھنا انسان کو گناہ سے بھی بچاتا ہے، انسان کو نا امیدی سے بھی بچاتا ہے، انسان کو امید دلاتا ہے کہ اگر دنیا میں جیسے تیسے زندگی گزر جائے گی، لیکن آخرت کی جو یونیورسیلٹی پر مبنی ہے، آفاقیت پر، جو ایک ٹائم لیس زندگی ہے، لائف ہے، وہ نہ ختم ہونے والی، پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہوگی اگر دنیا میں صبر سے کام لیا، تقوی سے کام لیا۔ 7ویں نمبر پر اسلام کی کریکٹرسٹکس میں سے گناہوں کا کفارہ، گناہوں فارگیونیس آف سنز، یہ اسلام نے ایک تصور دیا ہے جو کسی دوسرے ریلیجن میں نہیں پایا جاتا۔ کرسچینٹی میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ العیاذ باللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، روپ میں دنیا پر تشریف لائے، اور بنی اسرائیل نے جتنے بھی گناہ کیے تھے وہ سولی پر چڑھ کر یا ان کو سولی پر چڑھا کر اللہ تعالیٰ نے وہ معاف کر دیے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے العیاذ باللہ اپنی بیٹے کی قربانی دی تاکہ انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس عقیدے پر آپ جتنا بھی غور کریں گے آپ کو اس کے جھوٹ ہونے کا علم بڑھتا جائے گا۔ یہ ایک irrational ہے، یہ غیر منطقی ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی۔ قیامت تک آنے والا شخص گناہ کر رہا ہے، اس کے لیے قربانی اللہ تعالیٰ کا ایک رسول، اللہ تعالیٰ کا ایک مختار پسندیدہ شخص دے گا۔ یہ ایک irrational عقیدہ ہے، غیر منطقی ہے، جس کا عقل سے، خیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب کوئی عیسائیوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسے بپتسمہ دیتے ہیں، وہ ایک خاص قسم کا رنگ ہوتا ہے، اس میں اسے نہلاتے ہیں تاکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ گناہگار پیدا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جب وہ اسے بپتسمہ دیتے ہیں تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس قربانی کا مستحق ٹھہرے گا جو انہوں نے سولی پر العیاذ باللہ چڑھ کر دی تھی۔ اسلام نے اس کے مقابلے میں کیا تصور پیش کیا ہے کہ نہیں، اول تو بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کافروں کا ہو چاہے وہ مسلمانوں کا، اور جب وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا تو وہ پیدا ہوتے ہوئے اس نے چونکہ گناہ کیا ہی نہیں ہے تو وہ گناہگار کیوں ہوگا، اسے قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے، یا اس کے لیے لوگوں کو قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں جب بالغ ہو کر عقل و شعور کی راہ میں آ کر پھر کوئی گناہ کرے گا، توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ یہ نہیں کہ توبہ گناہ وہ کرے اس کی بجائے توبہ کوئی اور کرے معاف ہوگا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ریشنل بنایا، منطقی بنایا، ریزن کے مطابق بنایا، جس میں کسی قسم کی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو انسانی عقل تسلیم نہ کرے۔
आठवां हिस्सा, आठवां कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इस्लाम या बेनिफिट या ब्यूटी ऑफ इस्लाम कह ले, वो है कि इस्लाम एक यूनिवर्सल एंड टाइमलेस मैसेज है। यूनिवर्सल इस तौर पर, जिस तरह मैंने आपको इस क्लास में बताया था कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी रसूल थे, उनका बुनियादी दीन दीन इस्लाम था, जो कि अल्लाह ताला की इताअत पर मुबनी। फर्क जो था, उसूल सब एक जैसे थे, फर्क जो है वो फुरूअ का था। उसूली अहकामात, अकीदा है, तौहीद है, रिसालत है, आखिरत है, सब एक जैसे थे। फर्क सिर्फ और सिर्फ वो फुरूई अहकामात, मतलब उनको सदका करने की एक तरह तालीम दी गई थी, उनको नमाज पढ़ने की दूसरी तरह तालीम दी गई, हमें दूसरी तरह की है, उनको हमें सदका की अलग तरह से तालीम दी गई है। ये फर्क है। और एक टाइमलेस मैसेज है क़यामत तक। इसी को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ए रसूल, हमने आपको तमाम लोगों के लिए खुशखबरी देने वाला व नज़ीरा और डराने वाला बनाकर भेजा है। तमाम उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यूनिवर्सल मैसेज लेकर आए हैं, एक ऐसा मैसेज लेकर आए हैं कि जो क़यामत तक चलेगा, इसी तरह चलेगा। उसमें किसी किस्म की तगयीर, किसी किस्म का रद्दोबदल, कैंसिलेशन, नसख होना, ये नहीं आएगा। ये इस्लाम की वो तालीमात है जिसकी वजह से इस्लाम बाकी तमाम रिलीजन से वो मुमताज़ हो जाता है, वो एक नुमाया हैसियत पकड़ लेता है, क्योंकि उसका मैसेज भी टाइमलेस है, यूनिवर्सल है। जबकि इसके मुकाबले में आप क्रिश्चियनिटी को देख लें या उनकी किताब को देख लें, उनकी किताब में इवन कि आज भी ये मौजूद है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला की तरफ से नबी बनाकर भेजे गए अपनी कौम की तरफ, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था कि मैं बनी इसराइल की गुमराह लोगों की हिदायत के लिए भेजा गया। या नबी अलैहिस्सलाम से पहले जितने भी रसूल थे, वो बुनियादी तौर से एक खास टाइम पीरियड के लिए होते थे, या एक खास मकाम के लिए, जगह के लिए होते थे। उनका मैसेज न यूनिवर्सल था न टाइमलेस था, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज यूनिवर्सल भी है और टाइमलेस भी है। ये इस्लाम की वो खुसूसियात हैं कि जिसकी वजह से इस्लाम को दूसरे तमाम रिलीजन पर फोकियत हासिल है, बरतरी हासिल है, फजीलत हासिल है। ये इस्लाम की वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिस पर इंसान गौर करे तो वो उतना ही अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होगा कि उसने हमें मुसलमान फैमिली में पैदा किया, ये मुसलमान बनाकर भेजा। अल्लाह ताला जो कुछ हमने पढ़ा है, सुना है, इस पर हमारा यकीन कामिल आ जाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।